السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، عزیزان وقار، آج کا مسلمان اس بات سے بڑا پریشان ہے کہ ہماری کمائی میں، ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں نہیں دی ہیں۔ ہم بہت کماتے ہیں اور ساری کی ساری کمائی ہماری فضول کاموں میں چلی جاتی ہے، کوئی برکت اس میں حاصل نہیں ہوتی ہے۔ برکت نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جس طریقے سے کام کرتے ہیں، کماتے ہیں، رزق کو حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم گناہ بھی کرتے ہیں۔ جھوٹ کے تعلق سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی زبان کی جو نورانیت ہے اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی ہیں، پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب مکتب پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کی والدہ ماجدہ نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا، ہر حال میں جتنی بھی مشکلیں آئیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، کسی بھی حال میں تمہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ جب مکتب جا رہے تھے تو جاتے جاتے ایک جگہ ایسا بھی وقت ان پر آیا کہ ڈاکوؤں نے سب پر حملہ کیا اور سارا مال جو ہے ضبط کر لیا۔ پھر ایک ڈاکو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آنے کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ بتائے بچے، تیرے پاس کیا کچھ درہم، کچھ مال ہے؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہاں، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ ڈاکو یہ سمجھتا تھا کہ یہ بچہ مذاق کر رہا ہے، یہ سمجھ کر اس نے چھوڑ دیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا، اس سے بھی یہی کہا آپ نے۔ پھر تیسرا آیا، اس سے بھی یہی کہا۔ الغرض جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، وہ سارے کے سارے ڈاکو، وہ جو پورا قافلہ تھا، اس کو پکڑ کر سردار کے سامنے جب پیش کیا، تب سردار نے سوال کیا کہ یہ بتا کہ کوئی رہ گیا ہے ایسا جس کے پاس مال نہ لیا ہو تم لوگوں نے؟ تو پھر ان ڈاکوؤں نے عرض کیا، حضور ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو اس ڈاکو کے سامنے جب حضور غوث اعظم کو پیش کیا گیا تو حضور غوث اعظم سے پوچھا، یہ بتا بچے، تیرے پاس جو 40 اشرفیاں ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کرتے کی استر کے اندر جو 40 اشرفیاں ان کی والدہ نے چھپائی تھی، جو سلی تھی، اس کو کھول کر ان کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ دیکھ کر سارے کے سارے ڈاکو حیرت میں آ گئے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ دیکھ کر جو ہے بڑے حیران ہوئے کہ آخر یہ چھوٹا سا بچہ اگر چاہتا تو اپنی اشرفیوں کو مجھ سے بچا سکتا تھا، آخر کیا وجہ ہے کہ اس نے جو ہے اپنی دولت جو ہے میرے سامنے پیش کی؟ تو جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس نے سوال کیا کہ یہ بیٹے بتا، اگر تم چاہتے تو اس کو چھپا سکتے تھے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہا کہ میری والدہ ماجدہ طیرہ طاہرہ نے کہا تھا کہ یہ بیٹے، جس حال میں بھی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں آئیں، ہر حال میں تم سچائی کا ساتھ دینا، ہر حال میں تم سچ بولنا، جھوٹ کبھی مت بولنا۔ یہ بات سن کر ان ڈاکوؤں کو اپنے آپ پر اتنی ندا آئی، اتنی پریشانی ان کو اپنے آپ پر طاری ہوئی اور اتنا شرمشار ہوئے اپنے آپ سے کہ یہ بتا، ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس مالک نے ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا، آج ہم اس سے غافل ہو چکے ہیں، اور یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنی والدہ، اپنی ماجدہ کی کتنی جو ہے پابندی کرتا ہے ان کی حکم کی۔ یہ سن کر جو ہے سارے کے سارے ڈاکو مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ۔ تو سچ بولنا یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت محمدیہ کو بتایا ہے کہ سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ وہ سارے کے سارے ڈاکو مسلمان نہیں تھے، سارے کے سارے کافر تھے، سب کو مسلمان کیا، سارے کے سارے مسلمان ہوئے اور اس کے بعد اللہ نے سب کو اپنا ولی بنا لیا، سبحان اللہ۔ یہ حضور غوث اعظم کی زبان پاک کی برکت ہے کہ اللہ نے ان کو ولایت عطا فرمائی۔ اگر ہم اور آپ اپنے اندر سچائی کو لے کر آئیں، اپنے اندر ہم ہر وقت زبان کو پاک و صاف رکھیں، تو اگر ہم 2 روپے بھی کمائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں برکت عطا فرمائے گا۔ اگر ہم کوئی کام بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں برکتیں عطا فرمائے گا، ہمارے مال و زر میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہمارے اندر سے جو
برکتیں، جو نورانیت چھن چکی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہو چکے ہیں۔ تو اپنے آپ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیں، اور ان کی سیرت پر بالکل جس طریقے سے حضور غوث اعظم نے نبی کریم علیہ السلام کو سنتوں کو اپنایا ہے، اسی طریقے سے ہم اپنائیں، تب اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔